نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 40 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمشی اختک تمہاری بہن گھر سے نکلی، گھر سے چلی، فتقول اور وہ کہہ رہی تھی هل ادلکم علی من یکفل، کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ دوں جو اس کو پالے گی؟ فرجعناک الی امک، سو ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو۔ وقتلت نفسا فنجیناک من الغم، اور آپ نے ایک جان کو مار ڈالا، فنجیناک من الغم، سو ہم نے آپ کو اس گھٹن سے نجات دی۔ وفتناک فتونا، اور ہم نے آپ کو مختلف آزمائشوں سے گزارا۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر آپ مدین والوں میں کئی سال ٹھہرے۔ ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ آپ اس وقت واپس آئے جو مقرر تھا۔ واصطنعتک لنفسی، اور میں نے آپ کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ اذهب انت واخوک بآیاتی، آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ۔ ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد سے غافل نہ ہونا۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کی ہے۔ فقولا لہ قولا لینا، سو تم اسے نرم بات کہنا۔ لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے۔ او یخشی، یا رب العالمین کا خوف کھا جائے، ڈر جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی تھیں، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ جو کچھ آپ نے مانگا ہے قد اوتیت، وہ آپ کو دے دیا۔ تو اس مضمون کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرائیں۔ جیسے فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ پر احسان کیا ہے، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، کہ ابھی جو آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ ہم نے آپ پہ کرم کیا ہے، اس سے پہلے بھی ہماری رحمتوں کی برسات آپ پر مسلسل ہے۔ جیسے اس کو فرمایا، وہاں سے بات شروع ہوئی کہ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، وہ وقت یاد کریں جب آپ پیدا ہوئے، آپ کی والدہ اس وقت جو ہے وہ پریشان تھی، تو ہم نے ان کو پیغام دیا، ان کو بات سمجھائی کہ اس کو تابوت میں رکھ دیا جائے، تابوت کو دریا کی برد کر دیا جائے، پھر دیکھا جائے کہ وہ کہاں تابوت جاتا ہے۔ اب وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ فرمایا اذ تمشی اختک، اسی سلسلے میں جب ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں ڈال کر دریا کی نظر کر دیا، تو ساتھ میں لازمی بات ہے والدہ تھی، دل تو پریشان تھا، دل پہ بھاری پتھر رکھ کر یہ کام کیا تھا۔ تو بہن کو بولا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، کہ ذرا دیکھتی جاؤ کہ یہ کہاں جا رہا ہے تابوت، کہاں اس کو ٹھکانہ ملتا ہے، کہاں تک یہ پہنچتا ہے۔ اس کو فرمایا اذ تمشی اختک، اس وقت کو یاد کرو جب آپ کی بہن جو ہے وہ گھر سے چلی۔ گھر سے چلی مقصد کیا تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ تابوت کہاں پہنچتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 15 سال بڑی تھی۔ فتقول هل ادلکم،
چاچے وہ بہن جو ہے جب اس نے دیکھا کہ اس نے فرعون کا جو بڑا محل ہے وہاں پہ ٹھکانہ اس کو مل گیا، وہاں پر لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، ان کے گھر فرعون کے گھر یہ پہنچ گیا، تو اب کرتے کراتے یہ جو بہن ہے یہ ان کے دربار میں پہنچی اور جا کے کہا هل ادلکم علی من یکفل۔ اب درمیان میں جو بات ہے وہ یہاں بیان نہیں ہوئی، وہ آگے سورہ قصص میں بات پھر سے تفصیل سے آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا حرمنا علیہ المراضع، کہ جب آپ کو فرعون کی بیوی نے لے لیا، اب تو آپ شیر خوار بچے ہیں، آپ کو تو دودھ چاہیے، اب جب دودھ پلانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ کسی کا دودھ پینے کو تیار نہیں ہو رہے۔ حرمنا علیہ المراضع، تمام دودھ پلانے والوں کی دودھ ہم نے حضرت موسیٰ پر حرام کر دیے، یہ ترجمہ ہے اس کا، حرمنا علیہ المراضع۔ اب وہ قبول ہی نہیں کر رہے کسی کے دودھ کو، اب لازمی بات بچے کو پالنا ہے، دودھ تو چاہیے بچے کو۔ اب وہ بادشاہ کی سپردگی میں ہے، اب بادشاہ نے کہا کہ یہاں پہ دوڑاؤ اپنے لوگ، ہمیں تو کوئی بندہ چاہیے جو دودھ پلانے والا ہو۔ تو اب یہ جو بہن تھی یہ کرتے کراتے وہاں پہنچی، فتقول هل ادلکم علی، بھائی تم اتنا پریشان ہو میں دیکھ رہی ہوں، تو میں تمہیں ایک ایسی عورت کا پتہ نہ بتاؤں من یکفل، جو اس کی کفالت کرے، اس کو پالے، امید ہے کہ اس کا دودھ یہ قبول کر لیں گے۔ فرجعناک الی امک، سو اس طرح سے ہم نے آپ کو آپ کی والدہ کی طرف لوٹا دیا۔ تو جب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے اس عورت کو بلا کر لایا جائے، تو جب موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ پہنچی، جب آپ نے دودھ پلانا چاہا تو فوراً سے اس کو قبول کر لیا۔ تو یوں فرمایا فرجعناک الی، اور ساتھ ہی روایات میں یہ بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ کہنے لگی کہ میرے تو اور بھی بچے ہیں، میرے سب کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، تو یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں وہاں سے یہاں آؤں، دودھ پلاؤں، پھر واپس جاؤں، بچے تو بار بار دودھ پیتے ہیں، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بچے کو اپنے پاس ہی رکھ لوں، ساتھ ہی لے جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایسے ہی کر لو، بچے کو ساتھ لے جاؤ۔ اس کو اللہ رب العالمین نے شاہ فرما رہے فرجعناک الی امک کی تقر عینھا، سو ہم نے آپ کو آپ کی والدہ کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، انہیں کوئی غم نہ رہے۔ اب یہ اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو بتا رہے، ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ایک بات اہم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہونے والے اللہ کے نبی ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی نبوت عطا نہیں ہوئی، لیکن جو ان کی والدہ ہیں وہ بالاتفاق نبیہ نہیں تھی۔ اب یوں ان کی والدہ تک ان کے بیٹے کا پہنچ جانا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی کرامت ہے، یعنی یہ ان کے ہاتھ پہ ایک ایسی چیز ظاہر ہوئی ہے جو عام طور پر ایسے ہوتا نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک بچے کو دریا برد کر دیا جائے، کتنی خلقت ہوگی، کتنی مخلوق ہوگی، کتنی عورتیں ہوں گی دودھ پلانے والی، کسی کا دودھ قبول نہیں کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دودھ قبول ہوا، وہ واپس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سپرد کر دیے گئے۔ وہی فرعون جو ان کے بیٹے کو مارنے کے در پہ تھا اب ان کا احسان مند ہے، ساتھ میں وظیفہ مقرر کر دیا کہ ہاں آپ ہمارے جو اس لئے پالک ہے اس کی آپ نگہبانی کریں گے، اس کا خیال رکھیں گے، تو ہم آپ کا وظیفہ بھی مقرر کر رہے ہیں۔ فرجعناک الی امک کی تقر عینھا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین بندوں کو پرکھتا ہے، آزماتا ہے، دیکھتا ہے، بندے اگر ثابت قدم رہیں تو اللہ رب العالمین دستگیری کرتا ہے، راہیں اللہ رب العالمین نکالتا ہے۔ ہاں اس میں انسان کی آزمائش سخت ہوتی ہے، اس میں انسان کو پرکھا خوب جاتا ہے، اس کو خوب کندن کیا جاتا ہے، اگر وہ پکھرا اترے تو پھر اللہ رب العالمین کی راستے نکلتا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے راستے اسی لیے نکلتے ہیں، اسی لیے ان کی زندگیاں ہماری زندگیوں سے بالکل ممتاز اور جدا ہوتی ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کو کسی زندگی پر قیاس نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ جو معاملات اللہ کے ہوتے ہیں انہیں اپنے آپ کو فنا کر رکھا ہوتا ہے، تو اس طرح کا مضمون ہے۔ فَمَا فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ، ہم نے لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈے ہوں، غمگین نہ ہوں۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، ایک اور بات ارشاد فرمائی، یاد ہے آپ کو، آپ نے ایک جان کو ختم کر دیا تھا، ایک جان کو مار ڈالا تھا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، سو ہم نے آپ کو اس گھٹن سے بھی نجات عطا کی۔ اب یہ واقعہ بھی سورہ قصص میں آ جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب یہ فرعونی جو تھا وہ ایک قبطی کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھڑانے کے لیے، بیچ بچاؤ کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہیں، وہ ماننے کو نہیں آ رہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ رسید کر دیا فرعونی کو۔
اب وہ جو مکہ لگا تو قتل کرنا مقصود نہیں تھا، اور نہ ہی مکے سے کسی کی جان جاتی ہے، تو جب مکہ رسید کیا فقضى علیہ الموت، اس کا کام تمام ہو گیا، وہ موقع پہ ڈھیر ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے ان کی رہنمائی کی کہ بھائی ساری رعایت، سارے جو حاکم ہیں، ساری جو انتظامیہ وہ آپ کے پیچھے ہے، تو ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی اس فرعونی کا جو کام تمام ہے وہ حضرت موسیٰ نے کیا ہے، تو ایسا ہے کہ آپ یہاں سے اب کوچ کر جائیں، ہجرت کر جائیں۔ یہ وہ موقع تھا جب آپ مدین کی طرف ہجرت کر کے پہنچے تھے، اور راستے میں وہ جو دو بہنوں کا قصہ آتا ہے پانی پلانے کا، اور پھر وہاں پہ انہوں نے کہا ہمارے والد بوڑھے ہیں، وہ پانی نہیں پلا سکتے، تو ہم پانی پلانے کے لیے آئی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ آگے 20ویں پارے میں تفصیل سے بات آ رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی کو پھر گنوایا، فَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، یاد ہے آپ نے ایک جان کو ختم کر دیا تھا، جان سے مار ڈالا تھا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے آپ کو اس کڑن سے بھی نجات دی، اس غم سے بھی نجات دی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے آپ کو مختلف آزمائشوں سے گزارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک نبی ہونے کے ناطے مختلف آزمائشیں آئیں، کچھ آزمائشوں کا تذکرہ تو یہاں پر ہو گیا، کچھ کا تذکرہ پہلے پارے میں بھی ہوا۔ ایک بہت بڑی آزمائش یہ بھی تھی کہ جب ان لوگوں نے کہا تھے موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جارا، کہ بھائی ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو براہ راست آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، ہم اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ اور جب یہ سارے لوگ لے کر وہاں پہنچے فاخذتهم الصاعقہ، تو کڑک آئی، بجلی آئی، کام تمام کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے رب کریم یہی موقع تھا ان کو پکڑنے کا، کسی اور موقع پہ پکڑ لیتے، یہ تو اب سارے یہ کہیں گے کہ میں نے ان کو جان سے مارا ہے۔ اللہ نے پھر ان کو معاف کیا، پھر ان کو زندگی عطا کر دی۔ اس طرح کی مختلف آزمائشیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کو بیان کر رہے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے آپ کو مختلف آزمائشوں سے گزارا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، چنانچہ آپ وہ جان کو ختم کرنے کے بعد اہل مدین کے اندر عرصہ دراز رہے۔ فَمَا ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر اے موسیٰ آپ ایک مقرر وقت پر واپس اپنے مصر کے علاقے میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہاں آ کر آپ کو ہم جو ہے وہ اس طریقے سے نبوت جو ہے عطا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کو آگے تبلیغ کے لیے کہتے ہیں۔ آگے وہ باتیں آ رہی فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا۔ اس سے مراد وہی نبوت ہے کہ ہم نے آپ کو نبوت عطا کر دی۔ آگے جو جملے ہیں پھر اسی سے متعلق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ صلی اللہ تعالی علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔